بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے مختصر سوانح حیات۔ تاریخ میں آپ کے 3 نام ایمنہ، امنیہ اور آمنہ ہے، اور لقب سکینہ یعنی وقار و سکون درج ہے، اور آپ کی تاریخ ولادت 20 رجب ہے۔ آپ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ سکینہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جمال ازلی میں محو رہتی ہیں اور دن بھر عبادت پروردگار میں غرق ہو کر خدا سے راز و نیاز کرتی ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے کمال اخلاق اور حمیدہ صفات کی وجہ سے اپنے بابا کی نظر میں بہت زیادہ عزیز تھیں، اور جب یہ درخشان ستارہ آسمان خاندان پیغمبر پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا تو امام نے جو انسانوں کی ضمیروں اور اعمال سے آگاہ ہیں، سکینہ کو عظیم و خوبصورت لقب خیرۃ النساء سے ملقب کیا اور ان کے مقام و منزلت کو لوگوں پر واضح آشکار کر دیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا اسم گرامی جناب رباب بنت عمر القیس بن عدی بن اویس تھی۔ عمر القیس جناب رباب کے والد گرامی دوستداران اہل بیت میں سے تھے اور جانتے تھے کہ بقائے انسان اس میں مضمر ہے کہ وقت کے امام کی معرفت اور پہچان حاصل کی جائے، اور بخاطر امام ہر قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رباب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، ہر وقت نالا و گریا کرتی رہتی تھی اور مکان کی چھت کے نیچے نہ جاتی تھی، دھوپ میں رہتی تھی، اسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اور رنج و غم کی حالت میں اس دنیا سے رحلت فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جناب رباب سے 2 اولادیں تھیں، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ امام جناب رباب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام کا یہ شعر اس پر دلالت کرتا ہے، مجھے تیری عمر کی قسم، میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے کربلا کے دلخراش مناظر کو نہایت ہی صبر و حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھیں۔ آپ نے اپنے بابا کی آواز استغاثہ کو سنا اور پورے وجود کے ساتھ ماں، بہن، پھوپھیوں اور دیگر اسیر خواتین کے درد و عالم کو بخوبی درک کیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے سے چھوٹے بچوں کی سرپرستی اور دلجوئی کی۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ ان کے بابا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ، بدعت اور دینی اخرافات کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے خونین مناظر اور نیزے پر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کا سر بریدہ دیکھنے کے باوجود آپ کے ثبات و عزم میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہوا۔ لیکن جب 11 محرم کو اہل بیت حرم کو قیدی بنا کر لے جایا جانے لگا اور نامحرموں کی نظریں خاندان عصمت و طہارت پر پڑیں تو آپ نے بہت صحیح و کوشش کی کہ ان کے ناپاک نظروں سے اپنے کو بچا لیں۔ لہٰذا فرمایا، میرے بابا کے سر کو قافلے کے آگے لے جاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور خواتین عصمت و طہارت پر ان کی نظریں نہ پڑیں۔ امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بیٹی سکینہ نہایت ہی شجاع و بہادر تھیں۔ انہوں نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی حقانیت کو ثابت کیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و منزلت اور کلام کی فصاحت و بلاغت نے کسی میں اتنی جرأت پیدا نہ کی جو گستاخی توہین کرتا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ مبہوت بیٹھتا رہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو تمام اہل شام مبہوت و حیران رہ گئے۔ چنانچہ حضرت سکینہ نے یزید بن معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، میرے بابا کو قتل کر کے خوش نہ ہو، کیونکہ وہ خدا و رسول کے مطیع و فرما بردار تھے۔ دعوت الہی کو قبول کرتے ہوئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو کر سید الشہداء بن گئے۔ لیکن اے یزید، جان لے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے عدالت الہی کے کٹکھڑے میں کھڑا کیا جائے گا، اس لیے اس دن کے جواب کی تیاری کر، لیکن تو کس طرح جواب دے سکے گا؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ جب تک زندہ رہیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو عام کرتی رہیں، اور ایک دن قید خانہ شام میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے خالق حقیقی سے جا ملی، اور غربت کے عالم میں بے کس و مظلوم بھائی امام سجاد علیہ السلام نے اسی زندان میں آپ کو دفن کر دیا، اور آج آپ کا روزہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ تاہم وفات کی روایات میں اختلاف بھی ملتا ہے۔